اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ فرض کی حیثیت رکھتا ہو یا نفل کی حیثیت رکھتا ہو، ان تمام اعمال میں، ان تمام امور میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ اس کا فضل اور کرم ہی ہے اور بس۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو بھی شرعی امور دیے ہیں، ان تمام شرعی امور میں اگر انسان تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کرے تو یقیناً وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوگا اور دل سے یہ بات ماننے پر مجبور ہوگا کہ واقعی اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اللہ نے جو بھی فرائض ہم پر عائد کیے ہیں اس میں انسانوں کی بہتری ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندے تو محتاج ہیں مگر وہ تو غنی ہے نا، تو اس کو بندوں کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو کچھ اعمال دیے کرنے کے لیے اور کچھ اعمال سے انہیں روکا۔ ان دونوں میں اگر آپ سنجیدہ ہو کر کے سوچیں گے تو آپ یہ کہنے پر اور ماننے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں بہتری ہماری ہی ہے اور کسی اور کی نہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہ اللہ کا فضل ہے، ان کا کرم ہے، اور حکمتیں بہرحال بہت ساری پوشیدہ ہیں، لیکن کچھ حکمتیں ہم جانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ پاتے تو ایک طرف جہاں خوش ہوتے وہیں دوسری طرف اپنے صحابہ کو اس خوشی کی مبارکباد بھی دیتے تھے۔ یہ سنیں اور اندازہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے، تم ایک ایسے مہینے کو پا گئے ہو جو مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے۔ اور اسی طرح سے آگے آپ نے فرمایا یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اور آیت کریمہ آپ بار بار سنتے ہیں رمضان میں بالخصوص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس چھوٹی سی ایک جو ہے لائن کی آیت میں اللہ رب العزت نے کئی باتوں کی طرف اہم اشارہ کیا ہے۔ ایک تو مومنوں کو خطاب کیا، معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کام مومنانہ ہے، جس کام کی بات کی جا رہی ہے یہ مومنوں کا کام ہے، کسی اور کے پاس کا روگ نہیں ہے یہ، اور کسی اور کو یہ حکم بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رمضان کے تمہارے اوپر فرض، چھٹی نہیں اس سے، یہ روزے فرض ہیں۔ ان فرض روزوں کو سوائے شرعی عذر کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی سخت مذمت آئی ہے۔ یقین جانیں اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھ لیا جائے، سن لیا جائے تو روکتے کھڑے ہو جائیں، اور ایک آدمی بھول کے بھی رمضان کے فرض روزے نہ چھوڑ سکے۔ یہ روزے اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، خصوصیت کیا، فائدے اور ثمرات کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتفتح فیہ ابواب السماء، اور دیگر روایت میں وتفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے یا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہرحال وتفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت ہے، اور یہ کسے حاصل ہوگی؟ مومنوں کو۔ وتغل فیہ مودۃ الشیاطین، یہ جو شرک شیاطین ہیں انہیں اللہ رب العزت بند کر دیتا ہے، قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے، جیل کی سلاخوں کے۔ للہ فیہ لیلۃ، اللہ رب العزت ہی کی طرف سے اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ یہ ایک رات ہے، بڑا سخت جملہ ہے اور آنکھیں کھولنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، اتنا بابرکت مہینہ اور ان تمام خوبیوں سے سرشار مہینہ پانے کے باوجود جو شخص محروم رہا، ان برکتوں کو سمیٹ نہ سکا، تو یقیناً وہ شخص بدنصیب ہے۔ اس کی بدنصیبی اور بدقسمتی میں کوئی شبہ نہیں کیا سکتا۔ کس کے بدنصیبی میں؟ جو شخص آنے والے بابرکت مہینوں کو پا جائے اور ان برکتوں کو سمیٹ نہ سکے، ایسا شخص یقیناً بدقسمت ہے، محروم قسمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے من ادرک رمضان فلم یغفر لہ،
جو شخص رمضان کا مہینہ پا جائے اور بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکے تو ایسے شخص کو نبی اکرم نے فرمایا بعودا، ایسا شخص رب کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی رب کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص محروم اور قسمت ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مٹ جائے، برباد ہو جائے، جس کو آپ اپنی زبان کہتے ہیں ستیہ ناش ہو جائے۔ رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی کر کے بخشش کا ٹکٹ حاصل نہ کر سکے۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، رحمت کائنات کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بڑا اہمیت کا حامل ہیں۔ جو رحمت و شفقت کا خزینہ لے کر کے آیا ہو اور جو رحمت و شفقت کا سراپا ہو، مجسم ہو، وہ اگر ایسی سخت بات کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو ذرا وہ حدیث سنا دوں جس حدیث میں جو لوگ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، موسم گرم ہے، ڈیوٹی سخت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا اور ویسا ہے، تو ایسے لوگ بہرحال وہ حدیث ضرور سنیں۔ اور حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بیچ کا یہ حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے دو آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں کہ وہ اونچائی چوٹی والی پہاڑی پر چڑھو۔ جو سخت پہاڑی ہے اس سخت اونچائی والی پہاڑی پر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی طاقت تو نہیں پاتا کہ میں اتنی اونچی چوٹی والی جو ہے پہاڑی پر چڑھ سکوں، تو وہ خود دونوں کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو چڑھائیں گے۔ جب چوٹی پر چڑھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات میں نے وہاں کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چہرے کے بل لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی سر نیچے ہے اور پاؤں اوپر ہے، چہرے کے بل یعنی پاؤں کو اوپر کیا گیا ہے اور چہرہ نیچے ہے، سر نیچے ہے، لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں۔ ان اللہ راجعون، منہ کے بل لٹکائے گئے ہیں اور جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے، بس اللہ بچائے، ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ اور جب یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سوال بنتا تھا، سوال آپ نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ آخر کون لوگ ہیں، کس جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ برتاؤ ہو رہا ہے، کیوں ان کو یہ سخت اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے، اس عذاب کی وجہ؟ قلت من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب اس کو محدثین کہتے ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوا کہ روزہ کا وقت یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، ایک آدمی رب کے حکم سے 11 گھنٹے کا روزہ ہے مان لیجئے اور 10.5 گھنٹہ وہ روزہ رکھتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے وہ بے توجہی کا شکار ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر لیتا ہے۔ اس کے ظاہری لفظ کو اگر دیکھا جائے، جو 10.5 گھنٹہ حکم کو مانتا ہو اور آدھا گھنٹہ میں بدماشی کر جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جو اس پورے 11 گھنٹوں کو نہ مانے اس کے ساتھ کیا حاصل ہوگا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، افطار کر لیا کرتے ہیں روزے کی جگہ پہ، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس حکم کو فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں، بدماشی کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام یہ دکھایا گیا کہ ان کو چہرے کے بل لٹکایا گیا ہے اور پورے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں اور پھر ان جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے اور رس رہا ہے۔
یہ بھیانک اور خطرناک منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اس کو بغیر کسی عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ شریعت تو ویسے ہی نہایت ہی آسان ہے اور سہل ہے، اور اس نے تمام امور کا خیال رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر کے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ آپ پر کوئی ایسا کام ڈالا ہی نہیں جائے گا جو آپ کے بس کا نہیں ہوگا۔ وہی کام اللہ رب العزت اپنے بندے پر فرض کرتا ہے جس کام کو بندہ بحسن خوبی بآسانی کر سکے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وجہ ہو جائے، کوئی پریشانی اور لاحق ہو جائے وقت کے طور پر، تب وہاں بھی شریعت نے آسانی دے دی، ڈیل دے دی، رخصت دے دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو بہرحال یہ سوائے بدماشی کے اور کچھ نہیں ہے، یہ اس کی بدماشی ہے، اور بدماشی قابل گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے میرے بھائی۔